حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں وہ علی ہوں جس کی باتیں عقلوں کو حیران اور دلوں کو بیدار کر دیتی ہے اور جن کی گہرائی ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اے لوگو، میں نے آج تک اپنی حقیقت تم پر پوری طرح ظاہر نہیں کی۔ اگر میں اسے ظاہر کر دوں تو آدھی دنیا ہوش کھو بیٹھے اور آدھی دنیا دیوانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے وجود میں ایسے راز اور فضائل رکھے ہیں جنہیں صرف وہی دل برداشت کر سکتا ہے جو ایمان کی روشنی سے منور ہو چکا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ کی تلوار تیز ہے مگر آپ کی سواری بہت سست ہے، کاش آپ تیز سواری رکھتے۔ آپ نے فرمایا، تیز سواری کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو جنگ سے بھاگنا چاہتے ہوں یا دنیا کے مال کے پیچھے اندھا دھند دوڑتے ہوں۔ میں نے نہ میدان چھوڑنا ہے اور نہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ ایک دن کسی نے پوچھا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی حسرت آپ کے دل میں رہ گئی؟ آپ نے فرمایا، میری سب سے بڑی حسرت یہ ہے کہ میں جتنا سخی تھا لوگوں نے اتنا مانگا نہیں، اور جتنا علم اللہ نے مجھے عطا کیا لوگوں نے اتنا سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے، مگر افسوس کہ لوگ دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں اور علم سے دور بھاگتے ہیں۔ ایک دن امیر المؤمنین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صحابہ نے عرض کی، پوچھا، اے امیر المؤمنین، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کئی دن گزر گئے، میرے گھر کوئی مہمان نہیں آیا۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ مجھ سے میری سخاوت واپس نہ لے لے، کیونکہ مومن کی پہچان اس کی سخاوت اور مہمان نوازی سے ہوتی ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، ایمان ایک مضبوط درخت کی مانند ہے جس کی جڑ یقین ہے، جو دل کو ہلاکت سے بچاتی ہے۔ اس کی جو شاخ ہے وہ تقوی ہے، جو انسان کو گناہ سے دور کرتی ہے، اور اس کا جو نور ہے وہ حیا ہے، جو انسان کو بے حیائی سے بچاتا ہے۔ اور فرمایا، جو اس کا جو پھل ہے وہ معاشرے کو جوڑ کر رکھتا ہے۔ دو چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں: غربت کا خوف جو انسان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے، اور شہرت کی طلب جو انسان کو ریاکاری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دے وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ دنیا کو خریدنے کی کوشش عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ بازار ہے جہاں نقصان کے سوا کچھ ہی نہیں ملتا۔ جو تمہیں تکلیف دے اسے چھوڑ دو، مگر دل میں نفرت نہ رکھو، کیونکہ نفرت سب سے پہلے خود انسان کو جلاتی ہے۔ اگر دین سے اخلاق اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت محض رسم بن جاتی ہے۔ ایسی عبادت جس میں انسانیت نہ ہو اللہ کے نزدیک کوئی وزن ہی نہیں رکھتی۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھا کرو، کیونکہ یہ دل کو سکون اور آخرت کو رحمت سے بھر دیتی ہے۔ جو شخص دنیا سے کم لیتا ہے وہ دل کا سکون خرید لیتا ہے، اور جو زیادہ جمع کرتا ہے وہ پریشانی خرید لیتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ ایک دھوکہ ہے، ایک وقتی تماشا ہے۔ جو اس میں کھو گیا وہ آخرت کو بھول گیا۔ موت حق ہے اور رزق پہلے سے طے ہے۔ لالچ اسے نہیں بڑھا سکتا اور پرہیزگاری اسے کم نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کو اپنا زیور بناؤ۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ جو غصے پر قابو پالے وہ اصل فاتح کہلاتا ہے۔ میں نے صبر سے زیادہ میٹھی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ اللہ انسان کو آزماتا ہے پھر نکھار دیتا ہے۔ غم انسان کو جھکاتا ہے اور جھکنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سب سے خوبصورت زندگی اسی کی ہے جو قناعت اختیار کرے، جو ملا اس پر خوش رہے، زیادہ آئے تو بھی خوشی ہے، کم آئے تو شکر ادا کرے۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، جیسے پرندہ اونچی پرواز کے باوجود جھکا رہتا ہے ویسے ہی مومن بلند ہو کر بھی متواضع رہتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، دو لوگوں نے میری کمر توڑ دی، ایک وہ عالم جو علم رکھتا ہے مگر عمل نہیں کرتا، دوسرا وہ عابد جو عبادت کرتا ہے مگر سمجھ نہیں رکھتا۔ وقت سب سے بڑا منصف ہے، وہ بغیر گواہ کے فیصلہ کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ انعام میں رشتے توڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ نبھاتے نبھاتے رشتے خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ عقل مند وہ ہے جو توازن قائم رکھے۔ جب اللہ بار بار آزماتا ہے
تو وہ ناراض نہیں ہوتا بلکہ جگاتا ہے۔ یہ آزمائشیں بندے کے لیے رحمت کا دروازہ ہوتی ہیں۔ آخر میں حضرت مولا علی کا پیغام ہے کہ دنیا کو دل میں نہ بساؤ، اللہ کو دل میں بساؤ، لوگوں کو معاف کرو، خود کو سنوارو، صبر کرو، شکر کرو اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھو۔